بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل رانا۔ حج اس سے پہلے یوٹیلٹی سٹورز کا گزشتہ 45 ایئر سے ایک کام چل رہا تھا کہ رمضان پیکج آتا تھا، 100 ارب روپے کا ہیر پھیر ہوتا، اور یوٹیلٹی مافیا جو تھی وہ پرائم منسٹر کا جو بھی یا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر یا جو بھی پیکج تھا وہ اڑا دیا جاتا تھا، لوگوں کے جیبوں میں گھروں میں چلا جاتا، اور اس کو 45 ایئرز کے بعد ختم کیا موجودہ گورنمنٹ نے، اور انہوں نے نئی ڈائریکشن دی کہ اس کو 10,000 جو لوگ افورڈ نہیں کرتے ان کو کیش کی صورت میں ان کے گھروں میں نادرا کے ذریعے پہنچا دیے جائیں پیسے۔ بڑا خوش آئند، میرا خیال ہے کہ گزشتہ یہ جو 1 سال کی حکومت میں یہ پہلا خوش آئند کام ہے جو انہوں نے عوام کے لیے کیا۔ دوسرا، حج منسٹری میں بھی بڑے صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ 12 ہزار ارب روپے کی تم کرپشن کی بات کرتے ہو، کدھر ہے یہ؟ 100 ارب تو مل گیا نا آپ کو، 100-150 ارب روپیہ یہ یوٹیلٹی سٹور سے۔ ایسے ہی آپ کو 1,000 ارب روپیہ تو میں نہیں کہتا، 500 ارب روپیہ ضرور حج میں مل سکتا ہے۔ یہ میں پچھلے سال کی جو مینا سے میں نے ویڈیو کی تھی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، سعودی تعلیمات ہیں۔ سعودی تعلیمات ہمیشہ ہوتی ہیں، یہ مینا اور عرفات میں ان کو نہیں داخل ہونے دیا گیا، جو 1700 یہ لوگ لے کے جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی انہوں نے، وہ ایک ادارہ ہے نیب زدہ جو ٹیسٹ انٹرویوز لیتا ہے، اور تقریباً 1 لاکھ بندوں نے اپلائی کیا 1800 روپے کے حساب سے، اور وہ ان کو بتائے گا کہ کون بندہ حج کر سکتا ہے، یہ کون نہیں کر سکتا، جس کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈائریکٹر جنرل حج سمرو صاحب نے 90,000 یا 89,000 جو بھی کوٹا ہے ہمارا، بھی تو فائنلائز ہونا ہے کتنے ہمارے حجاج جائیں گے، قسطوں میں پیسے لے رہے ہیں، ایک راجی کمپنیوں کو مینا عرفات بیچ دیا ہے۔ اور کانٹریکٹ کرنے والا کون ہے؟ آؤٹ گوئنگ سیکٹری، ادھر سے جاتا ہے 12 اپریل کو اور 12 جین کو، اور 17 جین کو واپس آتا ہے، تو سارا سائن کر کے، تو جب واپس آتا ہے تو ریٹائر ہوا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی کوٹے الاٹ کیے گئے، وہ جو کھانے کے ہیں، کھانے پینے کے، خیر وہ 5-7 ارب روپے کی کرپشن، چھوٹی کرپشن۔ پہلے تو اس سمرو سے پوچھیں کہ اس نے 88,000 بندہ جو، یس 87، 86، 85,000 کیسے بیچ دیا حاجی؟ 6 کمپنیوں نے کوالیفائی کیا، ایک کمپنی کو 10,000، دوسرے کو 20,000۔ جو مینا عرفات کی بات کریں، یہ مینا عرفات میں بھی لوگوں سے کرپشن کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور یہ میں پوری ویڈیو آپ کو پچھلی دکھاتا ہوں، جب یہ کہہ رہے ہیں جب ان کو پکڑا جا رہا تھا، اور سارا قصور اسی کا تھا، سمرو کا۔ پرائم منسٹر نے ایک اور اچھا ایکشن کیا کہ ڈی جی اور ڈائریکٹر کو میرا خیال ہے ففریدی کو سسپینڈ کیا اور واپس بلایا۔ ہمارے وہاں پہ 3 ہاؤسز تھے، تینوں ہاؤسز خالی ہیں، پیسہ پڑا ہوا ہے، جو کہ وہ فرسٹ پرائم منسٹر تھا ہمارا، اس نے لیے تھے، سعودی گورنمنٹ نے گفٹ کیے تھے۔ نیچرلی وہ جو ہاؤسز تھے وہ جب توسیع ہو رہی تھی تو وہ ختم ہوئے، تو انہوں نے پیسہ تقریباً پاکستانی 500-700 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں پڑے، لیکن وہ پاکستانیوں کو نہیں ملے گا، وہ ہاؤس لے سکتے ہیں ان کا۔ اور 3 ہاؤسز تھے، ایک 21 گریڈ کا ڈائریکٹر جنرل، ایک ڈائریکٹر مکہ مدینہ، اور ایسے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر، اور ان کے ساتھ 19 لوگوں کا ریلیجس افیئر منسٹری کا ایک سٹاف ہوتا ہے جو ان کے ساتھ جاتا ہے، کوئی پی اے ہے، کوئی پی ایس ہے، کوئی اکاؤنٹ افسر ہے، کوئی کچھ ہے، اور ان کے ساتھ ایک لاجسٹک سپورٹ ہے 89 لوگوں کی، جو وزارت حج منسٹری اس کو کنٹرول کرتی ہے، بندے موجود ہیں۔
یہ ایسے ہی ہے کہ ملک ہے نہیں ہے اور حکومت پرائم منسٹر موجود ہے جیسے یمن میں آج کل. یہ تقریباً کرپشن ہے ٹوٹل 1 سال کی کرپشن. تنخواہیں پھر یہ ہاؤس کوئی نہیں ہے. جدہ سے چلتے ہیں مدینہ شریف میں میٹنگ کرنے کے لیے ڈی جی صاحب. جدہ سے چلتے ہیں مکہ کے لیے ہاؤس کوئی نہیں ہے. باقی تمام ممالک کے جو ہے نا وہ ٹرکی ہو کوئی ملک بھی ہے, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, افغانستان ہے, انڈونیشیا ہے, ان کے 2.5 مہینوں کے لیے جاتے ہیں. ادھر سے سٹاف جاتا ہے اور حج ختم کر کے واپس آ جاتا ہے. یہ پرماننٹ لوگ ہیں وہاں پہ. کیا کر رہے ہیں؟ کم ٹو دی حج 2025. یہ میں نے پوری آپ کو جو ویڈیو دیکھی اس کو پہلے سنیں. یہ 2024 کی مینا عرفات والے دن کی ہے جب ان کو پکڑا جا رہا تھا. یہ باغے پھر تھے سمروں کی وجہ سے. حج مشن ہمیشہ پاکستان کا بنتا ہے اور یہ 2024 جھوٹ بول رہے ہیں کہ انڈیا کا, میں نے اس ویڈیو میں دکھایا, انڈیا افغانستان کا موجود ہے. اس سے یہ نلائق آدمی نے حج مشن کے لیے, یہ تو 2003 اور 4 سے میں حج پہ جا رہا ہوں, ہمیشہ وہ کہتے ہیں نہیں بنے گا, بنتا ہے. اور یہ جو 1600 بندے جو جاتے ہیں جو میں نے بتائے ہیں اس دفعہ بھی سلیکٹ ہو رہے ہیں. اور جب ادھر کام ہی کوئی نہیں ہے تو یہ 600-700 ارب روپیہ جو انہوں نے ان پہ لگنا ہے, کس چکر میں لگنا ہے؟ ایک حاجی 11 لاکھ روپیہ دے رہا ہے, 11 لاکھ کو 1500 سے آپ ضرب دے دیں اور 1500 کو 74 سے ضرب دے دیں اور ٹی اے لیتا ہے 250-300 روپے. یہ ایک ہمیں پڑتا ہے 30 لاکھ روپے میں یہ جو جائیں گے پلٹو گروپ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے حج میں بھی آخری 10-15 دن میں منسٹر صاحب لگے. وہ سیکٹری گزشتہ 1 سال سے عطاؤر رحمان کام کر رہا تھا, اس کی جگہ وہ حیدر صاحب آ گئے. اور اس دفعہ بھی ابھی حج شروع نہیں ہوا, ایگریمنٹ کر دی ہیں. وہ مری ہوئی مرغیاں جو کھلاتا ہے فرحان قریشی, جس سے یہ پیسے لیتا ہے سمرو, اس سے پہلے والا ڈی جی پی لیتا تھا, اس سے پچھلا بھی لیتا تھا ساجد یوسفانی. تو یہ بتائیں کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ بلدیہ ایک کچن کو بین کر دیتی ہے کہ یہ نہیں دے سکتا, اور اس کو کس حساب سے 30,000 کا انہوں نے کوٹا دیا. اور راجی کمپنی کو 88 یا 87 یا 86 ابھی فائنلائز نہیں ہوئے آج ہی. ہمارے پرائم منسٹر نے ایکشن لیا, 2 بندے انہوں نے سسپینڈ کیے اور گرفتار کر کے لائیں گے. جبکہ یہاں پر یہ جو 1800 لوگ سلیکٹ کیے جا رہے ہیں, وہ جو ٹیسٹ انٹرویو لیتے ہیں, ان کو کیا پتا ہے حج پہلے تو ضرورت کیا ہے ان کو بھیجنے کی جب وہاں پہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے. یہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا جو جے ایس ایڈمن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پکڑ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. یہ آپ کو ویڈیو ساری میں نے یہ 2024 کی میں نے اس وقت ویلاگ کیا تھا, آج پھر کر رہا ہوں. تو یہ 300-400 ارب روپیہ جو کرپشن ہوتی ہے, یہ تو میں نے صرف ابھی یہ ایک بتائی ہے, اور اسے 300 ریال راجی کمپنی سے لیے ہیں. اور اگر 88,000 ہی رول جائیں گے, 8 کمپنی ہیں تو 8 کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. یہ ابھی ضرورت کیا پڑ گئی تھی اس کو ایک راجی کمپنی کو دینے کے لیے؟ مشائخ ہے, XYZ اور بھی ہوں گی. اسی طرح جو ریٹس ہیں وہاں پہ مرکزیہ مدینہ میں, نیچرلی بڑا مشکل کام ہے مرکزیہ مدینہ میں کیونکہ ہوٹلز ٹوٹ چکے ہیں. میں ابھی کو 10-12 روز پہلے ادھر ہی تھا, تو صرف ایک کبا فرنٹ ہے, لیفٹ سوائپ ہے, ہلٹن, موون پک سب ٹوٹ چکے ہیں ایکسٹینشن کی وجہ سے. تو یہ کدھر سے لوگوں کو ٹھرائیں گے؟ نمبر 4 جو فائنل ہے, ابھی انہوں نے مکہ میں جو بلڈنگز یہ لے رہے ہیں, میں ریٹس بعد میں کوٹ کروں گا, ابھی یہ فائنلائز کر رہے ہیں جو حیدر صاحب سائن کر کے آئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, چودھری شجاعت کا بیٹے کا ایک تو اس کے پاس ایڈیشنل چارج ہے اس وزارت کا, وہ آنیسٹ اپ رائٹ لڑکا ہے, اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور ادھر بھی عطاؤر رحمان
وہ جلترم گو کے جلترم مینٹل ہے، وہ پاگل خانے میں رہا ہے لیکن آنےسٹ ہے. وہ ناصر عزیز خان ڈی ایس، وہ دوسرا چیمہ ڈی ایس، آل آنےسٹ پیپل یہاں پر ہے. لیکن ان کی کاسٹ جو ہے، ان کا ایکشن جب وہاں پہ ساری چیزیں مہنگی ہوں گی تو کیا بنے گا؟ یہ میں نے پچھلی آپ کو دکھائی ہے. جو ابھی ہوگی وہ جیسے انہوں نے سسپینڈ کیا ہے افریدی کو اور سمرو کو سویر ریپریمانڈ دیا، وہ بھی سسپینڈ ہو جائے گا کچھ دنوں میں. تو یہ جیسے یوٹیلٹی سٹور کا 45 سال لگے ہیں کام ختم کرنے کے لیے اور ڈائریکٹ عوام کو دیا جا رہا ہے. یہ 6 لاکھ اور 7 لاکھ میں حج ہوتا ہے، یہ جو 10,70,000 میں کروا رہے ہیں. آنے والے چند دنوں میں کیونکہ انہوں نے ایک قسط لی، پھر دوسری قسط لی، اب تیسری قسط لے رہے ہیں، قسطوں میں پیسے وصول کر رہے ہیں حجاج کے. 10,70,000 یا 10,90,000 کا ان کا ریٹ ہے. یہ تو نہ انہوں نے کمپٹیشن کیا ہے ایئر لائنز کا، نہ انہوں نے کمپٹیشن کیا ہے. ایک کمپنی این ٹی ایس لیتی ہے، این ایس ٹی ہے یا این ٹی ایس ہے، میجر کوئی بندہ ہے. 6 کیسز ہیں نیب کے کہ کسی کو پاس کر دینا، کسی کو فیل کر دینا. اور وزارت یہ بتائے نیب زدہ ایف آئی اے زدہ کمپنی کو کیوں دیا انہوں نے؟ یہ کس مرض کی دوا ہے؟ گریڈ 22، 21، 23، 24، 18، 19 کے لوگ جو سلیکٹ نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہاں پہ جو ڈائریکٹریٹ کھلا ہو نا حج والا، یہ ختم کرے. 2 مہینوں کے لیے 4 بندے بھیجیں اور تقریباً 300-400 ارب روپیہ یہ بچائیں، اور جو کرپشن ادھر ہو رہی ہے اس کو ختم کریں. جب ہاؤسز ہی نہیں ہے، گھر ہی نہیں ہے، تو ملازمین کس بات کی ہیں؟ یہ 100 بندے ہیں ان کے. حج ابھی شروع ہوا ہے، قسطیں 1-2 روز میں بینکس کی پوزیشن آ جائیں گی. تقریباً 12 تاریخ تک ٹائم ہے کہ کتنے حجاج گورنمنٹ آف پاکستان لے کے جا رہی ہے. اور اس وزارت کا بھی کوئی ایک گریڈ 20 کا اور ایک گریڈ 18، 17 اور 4 ایک چھوٹا سا ہونا چاہیے اور اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. یہ کرپشن تقریباً یہ 1,000 ارب روپے سالانہ ہے وزارت حج کی، اور اس کی کوئی اب ضرورت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.